ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ ترقیاتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء اور 3 وزراء اعلیٰ شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں صوبوں کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پر بھی غور کیا گیا، جبکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ترقیاتی فنڈز کی تقسیم سے متعلق اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس کے دوران وفاق اور صوبوں کے درمیان تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے بہترین مفاد میں قومی فیصلے کیے گئے ہیں۔ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، برآمدات میں اضافہ، مجموعی معاشی بہتری ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جبکہ پیداواری صلاحیت بڑھانا بھی ناگزیر ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک علیحدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور کئی مطالبات مانے بھی گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام مطالبات سوشل ویلفیئر کے ہیں، ان کے مطالبات مان لیے جائیں، مگر مہاجرین کی نشستیں کم کرنے کے معاملے پر ڈیڈ لاک ہے۔ رانا ثناء اللہ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، بولے کہ اگر آزاد کشمیر سے مہاجرین کی نمائندگی ختم ہو جائے گی تو ان کی یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ الیکشن میں حصہ لینے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، باقی ملک میں بھی بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گلگت بلتستان الیکشن میں 65% لوگوں نے ووٹ دیا، وہاں سارا دن کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ پوری دنیا نے کہا کہ شفاف اور فری انتخابات ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مہاجر نشستوں کا خاتمہ ممکن نہیں اور ایسا کوئی اقدام کشمیر کوس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مہاجر نشستوں کے خاتمے کی کوششوں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، جس کا مقصد کشمیر کوس کو کمزور کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکی۔ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں اور دونوں کا رشتہ ناقابل تنسیق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹے پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ عوام کو ریلیف۔ پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر مظفر آباد کے قریب فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام فوجی جوان اور عملہ بھی شہید ہو گیا۔ ISPR کے مطابق ہیلی کاپٹر فنی خرابی کے باعث ٹیک آف کے دوران گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام اہلکار شہید ہو گئے، کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ پاک فوج نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دی ہے۔ حادثے کی اصل تکنیکی وجہ کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی قیادت نے ہیلی کاپٹر کے المناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کہا کہ پوری قوم اپنے بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ انہوں نے شہداء کی درجات کی بلندی اور ان کے اہل خانہ کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ امریکہ اور اسرائیل بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے کہ امریکہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہے اور آگے بڑھانے کے لیے پرسکون ماحول بہت ضروری ہے۔ گزشتہ رات پیش آنے والے واقعات کے پیش نظر ہمیں اس معاملے پر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دشمن کے سامنے نہایت مضبوط انداز میں طاقت کا مظاہرہ کیا، ثابت کر دیا مسلح افواج ملک کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ سفارتکاری اور میدان جنگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ہم دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی حملے یا دھمکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی جانب سے حالیہ فوجی کارروائیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا کہ امریکہ میدان جنگ میں اپنی ناکامیوں کے باوجود ایران کے عزم اور حوصلے کو آزمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم ایرانی قوم اور مسلح افواج ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے مشرق وسطیٰ کے خطے سے نکل جانا چاہیے۔ ایران کی طاقتور افواج کسی بھی حملے اور اشتعال انگیزی یا پھر دھمکی کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ایران پر امریکی جوابی حملے کے باوجود تہران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی کوششیں متاثر نہیں ہوئی اور ہم ڈیل اب بہت قریب سمجھی جا رہی ہے۔
امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ حالیہ فوجی کارروائیوں کے باوجود ایران کے ساتھ سفارتی راستہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ کہا کہ اس وقت معاہدے کی صورتحال میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، فی الحال ڈیل کی نوعیت وہی ہے جو پہلے تھی اور ایران کے ساتھ کسی ممکنہ سمجھوتے کے امکانات اب بھی موجود ہیں۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کر کے فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 26 دہشت گرد کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد پاک افغان سرحدی علاقوں میں خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا۔ 9 جون کو موسی درہ میں فیڈرل کانسٹیبلری کی چوک پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد فوری رد عمل کے طور پر آپریشن کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 جون کو شمالی وزیرستان میں فوجی پوسٹ پر گاڑی کے ذریعے خودکش حملے کے بعد دہشت گرد نیٹ ورک کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں، تربیتی مراکز اور اسلحہ ذخائر کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں میں 4 اہم اہداف مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے، جن میں ایک بڑا تربیتی مرکز اور اسلحہ گودام بھی شامل ہیں۔ شہریوں کی حفاظت ریاست کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی خطرے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ این ایف سی ایوارڈ میں ضم شدہ اضلاع کا حصہ شامل ہوگا۔ وزیر اعظم نے 180 دن میں پیش رفت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ نیشنل اکنامک کونسل کے اجلاس میں پختونخوا کے عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ صوبے کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر موقف اختیار کیا گیا۔ اگر اس مدت کے دوران اتفاق رائے نہ ہو سکا تو صدر مملکت کو سمری ارسال کر کے صدارتی آرڈر کے ذریعے این ایف سی ایوارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ گندم کی فراہمی کے حوالے سے کہا کہ پاسکو کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے تحت 1,75,000 ٹن گندم مقررہ نرخ پر خیبر پختونخوا کو فراہم کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ گندم کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا پولیس، سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ عوام حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ 4 سال میں معاشی اصلاحات کیوں نہ ہو سکیں۔ روپے کی قدر میں کمی اور معاشی بد انتظامی وفاقی حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومتی پینشن اخراجات اور اصلاحات پر اپنے وعدے پورے نہ کر سکی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ صوبوں پر مالی بوجھ ڈالنا وفاقی حکومت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا حصہ کم کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں۔ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبائی حصے میں کمی غیر آئینی ہوگی ہے۔ بیرسٹر گور کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا عوام کے وسائل کا امین ہے، صوبائی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جائز حق مانگ رہے ہیں، یہ سیاسی نہیں بلکہ عوامی مسئلہ ہے۔ این ایف سی ایوارڈ پر تمام جماعتوں کو ایک موقف اپنانا چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا میں نگراں دور حکومت میں کی گئی بھرتیوں کو خلاف قانون قرار دے دیا۔ بھرتیوں کے خلاف موجودہ صوبائی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومتوں کا بنیادی کام صرف روزمرہ کے سرکاری امور چلانا ہوتا ہے، وہ مستقل نوعیت کے فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ نگران حکومت کبھی بھی منتخب حکومت کے ہم پلہ اختیارات کی حامل نہیں ہوتی اور اس کے ہر اقدام کے لیے الیکشن کمیشن کی پیشگی منظوری ضروری ہے۔ عدالت کے مطابق ملازمین کی بھرتی مستقل نوعیت کا عمل ہے جسے عارضی یا روزمرہ امور کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ میں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے 2 ملزمان کے ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے رحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں سزائے موت کے دونوں ملزمان کو عدالت عظمیٰ نے عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن سے متعلق کیس کی سماعت میں عدالت نے دونوں ملزمان کا ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سنایا گیا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملزمان عبد الرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی اپیل غیر مؤثر
میسر ہونے پر نپٹاتے ہوئے کہا کہ فیصلہ کالعدم ہو چکا تو ریمارکس از خود ختم ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم اور حسان صابر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ ملزمان کے خلاف کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں۔ دفاع کے مطابق استغاثہ ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ واضح رہے کہ ملزمان پر 11 ستمبر 2012 کو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگا کر 259 افراد کو زندہ جلانے کا الزام تھا۔ امجد قادری، NTN نیوز، کراچی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی جامعات میں IT کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں نوجوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ جامعات میں IT کے شعبے میں فراہم کی جانے والی تعلیم اور تربیت کو بین الاقوامی مارکیٹ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ طلباء عالمی سطح پر مقابلہ کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ملک کی اکثر جامعات میں IT کی تعلیم جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں، جسے فوری طور پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان بھر کی جامعات میں IT تعلیم کے معیار کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت فیول کنزرویشن اور اضافی کفائشی اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد سے متعلق کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مختلف وزارتوں کی جانب سے پیش کردہ استثناء کی درخواستوں کفائشی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وزارت خارجہ اور اس کے رابطہ دفاتر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور گجرات میں کونل اسٹیٹسٹیشن سروسز عوامی سہولت کے لیے جمعے کے روز بھی کھلی رہیں گی۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی کہ 13 جون 2026 کو ختم ہونے والے اضافی کفائشی اقدامات کی مدت 30 جون 2026 تک بڑھا دی جائے۔ مزید یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں قائم چھوٹے گروسری اور کریانہ اسٹورز کے اوقات کا رات 10 بجے تک بڑھا دیے جائیں گے، جبکہ سہولت ہفتے اور اتوار سمیت ہفتے کے تمام دنوں کے لیے ہوگی۔ اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ نے کاروباری اوقات کار سے متعلق نیا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے شہر میں کفایت شعاری اقدامات کے تحت اوقات کار میں تبدیلی کر دی ہے۔ نئے اوقات کار کا اطلاق 10 جون سے فوری طور پر نافذ العمل کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے تک بند ہوں گے۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور بھی اسی وقت تک کاروبار کر سکیں گے۔ کاریانہ اور گروسری اسٹورز رات 10 بجے تک کھلے رہ سکیں گے، جبکہ میرج ہالز، مارکیٹس اور تقریباتی مقامات بھی رات 10 بجے تک بند ہوں گے۔ ریسٹورنٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹ لیٹس کو رات 11 بجے تک کاروبار چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ پھل اور سبزیوں کی دکانیں بھی اسی وقت تک کھلی رہ سکیں گی۔ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز کو اوقات کار کی پابندی سے استثناء قرار دے دیا گیا۔ IT کمپنیاں، کال سینٹر، جمنازیم، سپورٹس سہولیات اور پیڈل کوڈز بھی نئے اوقات کار سے مستثنیٰ قرار دے دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں جدید فلم اینڈ میوزک اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے 9 ارب 38 کروڑ 89 لاکھ روپے مالیت کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ فلم، موسیقی، تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹس کی باقاعدہ تعلیم کے لیے تیار کیے گئے منصوبے کے تحت جولائی سے جون 2029 تک اسکول کی تعمیر مکمل کرنے کی تجویز دی گئی۔ منصوبے کے مطابق 1,44,875 مربع فٹ رقبے پر مشتمل جدید عمارت تعمیر کی جائے گی، جس میں کلاس رومز، اسٹوڈیوز، تھیٹرز اور دیگر تعلیمی سہولیات قائم کی جائیں گی۔ طلباء کی عملی تربیت کے لیے ساؤنڈ پروف کلاس رومز، ریہرسل ہال، ریکارڈنگ اسٹوڈیوز اور جدید ڈیجیٹل آڈیو ویژول لیبارٹریز بھی بنائی جائیں گی۔ وزیر داخلہ وزیر قانون سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ پولیس انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے کردار کو مزید فعال اور مربوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تفتیش کے ابتدائی مرحلے میں پروسیکیوشن کی شمولیت سے مقدمات کو زیادہ مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ IG سندھ نے کہا کہ پولیس اور پروسیکیوشن کے درمیان ابتدائی مرحلے پر مؤثر تعاون سے مقدمات کی مضبوطی اور سزا کی شرح میں بہتری آئے گی۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ شفاف اور مضبوط تفتیش کے ذریعے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عوام کو بروقت مؤثر انصاف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے۔ 11 سے 13 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم، فیصل آباد، وزیر آباد میں بارش برسنے کا امکان ہے۔ سرگودا، میاوالی، شیخوپورہ، راجن پور، رحیم یار خان، کوٹدو اور منڈی باؤدین میں بھی بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا اور سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے بھی
बादल बरस सकती है। इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इंचार्ज वेलफेयर शराफत खान ने एसआई शाहिद के हमरा आयोग क्लिनिक का दौरा किया, जहां उन्होंने अस्पताल में तैनात फोकल पर्सन से मुलाकात भी की और तिब्बी सहूलियात के हवाले से बातचीत की। दौरे के दौरान उन्होंने ज़ेरे इलाज पुलिस जवानों की अयादत की। इस मौके पर अहल खाना को हर मुमकिन ताउन और वेलफेयर सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। इंस्पेक्टर शराफत खान ने कहा कि पुलिस फोर्स के जवान हमारा कीमती असासा हैं और उनकी फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सहाफ़ी डेविड के अगवा में मुलव्वस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के जुर्म में सज़ा सुनाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाजी नजीबुल्लाह ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड और 2 साथियों को 7 माह यरगमाल बनाकर रखा था। अमरीकी सहाफ़ी डेविड 2008 में अफगानिस्तान गए हुए थे और तालिबान कमांडर पर अमरीकी फ़ौजी काफिलों पर हमलों का इल्ज़ाम भी आयद किया गया था। खेल के मैदान से खबर देते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्द-बदल का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान है। पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर है। यूनुस खान को भी अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान वाज़े रहे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास होंगे। अहम मुलाकातें भी